آج ہم بات کریں گے انسانیت کی سب سے پہلی سب سے بنیادی کہانی کی، یعنی حضرت آدم اور حوا کی کہانی، جو اسلامی روایت میں ہمیں ملتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آغاز کی یہ کہانی ہمیں انسانی فطرت کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں پہلی تخلیق سے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلے انسان تھے اور پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا اور پھر ان میں روح پھونکی۔ یہ صرف ایک تخلیقی عمل نہیں تھا، آپ جانتے ہیں، یہ انسانیت کے خاص مقام اور مقصد کی بنیاد تھی۔ مگر حضرت آدم اکیلے تھے، تو ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو انہی کی پسلی سے ان کا ساتھی بنا کر تخلیق کیا۔ یہ بات کتنی زبردست ہے کہ انسانیت کی شروعات ہی میں رفاقت اور تعلق کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں جنت میں ان کی زندگی کی طرف۔ سوچے ذرا، ایک بالکل کامل مکمل زندگی، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت ہی سیدھا سا اصول بھی تھا۔ اور وہ اصول کیا تھا؟ بس ایک حکم، جنت میں ہر چیز سے لطف اندوز ہوں، سب کچھ جائز، بس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اس سے نہیں کھانا، صرف ایک پابندی۔ اور یہی سادگی، یہی ایک حکم آگے چل کر کہانی کا سب سے اہم موڑ بن جاتا ہے۔ مگر اس پرفیکٹ ماحول میں ایک اور کردار بھی تھا، ایک مخالف قوت، ابلیس۔ جی ہاں، وہی کردار جو ہمیشہ سے انسان کو آزمائش میں ڈالتا آیا ہے۔ تو ابلیس نے ایسا کیوں کیا؟ وجہ تھی تکبر۔ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور یہی تکبر اسے لے ڈوبا۔ اسی وجہ سے اس نے آدم اور حوا کو بہکانے کی ٹھانی اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ اور یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہوا، یہ ایک پوری اسٹریٹجی تھی۔ پہلے اس نے وسوسے ڈالے، پھر اس نے ایک بہت بڑا وعدہ کیا، فرشتوں کی طرح ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا، اور آخر میں اس نے انہیں نافرمانی پر اکسا ہی دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ لیکن اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو کچھ فوراً بعد ہوا وہ اس پورے واقعے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ پھر پھل کھاتے ہی انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ کوئی بہانہ نہیں بنایا، کسی اور پر الزام نہیں ڈالا، بس فوراً شرمندگی اور پچھتاوا۔ اور یہی تو انسانی فطرت کی خوبصورتی اور کمزوری ہے نا، کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے لیکن ہمارے اندر اس پر پچھتانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اور اس احساس کے فوراً بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ دعا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس کہانی کا روحانی مرکز ہے، اپنی غلطی کا اعتراف اور اللہ سے رحم کی طلب۔ سچی توبہ کی اس سے بہترین مثال کیا ہوگی؟ تو پھر اس سچی توبہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا یہ صرف ایک سزا تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک نئی شروعات تھی۔ سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ، جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ان کا زمین پر آنا کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کے لیے اللہ کے منصوبے کا اگلا حصہ تھا، ایک نیا باب، ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ۔ اور یوں زمین پر انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کو الگ الگ جگہوں پر اتارا گیا اور پھر ان کا ملاپ عرفات کے پہاڑ پر ہوا۔ حضرت آدم کو زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری علم اور ہنر سکھائے گئے، اور یہیں سے پہلے انسانی خاندان اور سماج کی بنیاد پڑی۔ تو اس پوری کہانی سے ہمارے لیے کیا سبق ہیں؟ آئیے اس کی کچھ اہم ترین سچائیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سچے توبہ کی طاقت۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ سچے دل سے مانگی گئی معافی کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا سبق، اطاعت کی اہمیت۔ اللہ کے احکامات کی پیروی میں ہی بھلائی ہے۔ تیسرا، شیطان کے فریب سے ہوشیار رہنا۔ اور شاید سب سے گہری بات، یہ کہانی انسانی فطرت کا ایک عکس ہے۔ یہ ہمیں ہماری کمزوری، ہمارے پچھتاوے اور ہمارے اندر خیر اور شر کی جو جنگ چلتی رہتی ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کمزوری اور پھر معافی کی یہ ہزاروں سال پرانی کہانی آج کی اس جدید
تیز رفتار دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟